نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام دنیا پر نظر۔ عزیزان محترم، رات کے وقت جب ہم آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان کی وسعتوں میں، بلندیوں میں ہمیں کروڑ ستارے چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ دراصل یہ سارے کے سارے چھوٹے بڑے سورج ہیں، جی ہاں، اور ان سورجوں کے اندر یا ان ستاروں کے اندر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسیں ہمہ وقت جل رہی۔ عزیزان محترم، ہر سورج کا اپنا ایک نظام ہے جس میں سیارے شامل ہیں، سیارچے شامل ہیں اور چاند شامل ہیں۔ ہمارے نظام شمسی میں پہلے 9 سیارے شمار کیے جاتے تھے، جن میں نمبر 1 عطارد، نمبر 2 زہرہ، نمبر 3 زمین، نمبر 4 مریخ، نمبر 5 مشتری، نمبر 6 زحل، نمبر 7 یورینس، نمبر 8 نیپچون اور نمبر 9 پلوٹو شامل تھے۔ تاہم سن 2000 کے بعد سے پلوٹو کو سیاروں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے اور اسے اب ایک بونا سیارہ شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی جسامت کے لحاظ سے دیگر سیاروں کے مقابلہ میں چھوٹا ہے۔ عزیزان محترم، میں خود ہائی اسکولوں میں کیمسٹری، فزکس، بایولوجی پڑھاتا رہا ہوں، اس لیے میں فزکس کے مضامین سے اچھی طرح واقف ہوں اور میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، تو اسی لیے میں یہ حقائق آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اندرونی 6 سیارے جو ہیں، اندرونی 6 سیارے عطارد، زمین، زہرہ وغیرہ وغیرہ، ان کے گرد چھوٹے سیارچے گردش کرتے ہیں جنہیں متعلقہ سیارے کے چاند کہا جاتا ہے۔ زمین کا ایک چاند ہے لیکن دیگر سیاروں کے ایک یا ایک سے زیادہ چاند بھی ہیں۔ کئی سیارے تو ایسے ہیں جن کے 18 چاند ہیں۔ عزیزان محترم، تمام سیارے سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، گردش میں ہیں، اپنے اپنے مدار پہ گردش کر رہے ہیں، اور چھوٹے سیارچے یا چاند ان سیاروں کے ارد گرد گردش میں، ان سیاروں کے اطراف میں گردش کر رہے ہیں۔ اور بیرونی سیاروں کے گرد جو بحر والے سیارے ہیں، 6 تو یہ ہو گئے جو میں نے آپ کو بتایا اندرونی سیارے، اور باقی جو ہے 2 رہ گئے، اور باقی اس کے علاوہ جو سیارچے چھوٹے ہیں ان کے گرد چھوٹے چٹانی اجسام اور گرد و غبار کے حلقے گردش میں رہتے ہیں، ہمہ وقت وہ گردش میں رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، انسان اپنی ابتدائے آفرینش سے ہی سورج، چاند اور ستاروں کو متحیر نگاہوں سے دیکھتا رہا ہے اور ان تک پہنچنے کے لیے بےتاب رہا ہے۔ تاہم 1969 میں یعنی 1969 میں انسان کا یہ خواب اس وقت پورا ہوا جب امریکہ کے نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا۔ یہ امریکہ کے قومی خلائی تحقیقی ادارے ناسا کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ 2 اور امریکی خلا نورد بھی جو نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ چاند تک گئے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ تو عزیزان محترم، ناسا اور دیگر اداروں کی کاوشوں سے اب تک 11 انسان چاند تک جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ امریکی ادارہ ناسا کی کامیابیوں کے بعد ظاہر ہے دیگر دنیا کے ممالک نے بھی اس طرف دھیان دیا، جو ترقی یافتہ ممالک تھے جیسا کہ چائنا ہے، رشیا ہے، ان لوگوں نے بھی، ان اقوام نے بھی اس طرف دھیان دیا۔ تو روس اور چین جو تھے انہوں نے اس میدان میں کامیابی بھی حاصل کر لی اور انہوں نے چاند کو تسخیر کرنے کی کوششیں تیز کر دیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف۔ تو ان اقوام کی کوششیں بھی رنگ لائیں اور آج دنیا کے 3 ممالک امریکہ، روس اور چین چاند تک پہنچنے کے دعوے دار ہیں۔ 23 اگست 2023 کو ان دعوے داروں کی فہرست میں اب بھارت کا بھی اضافہ ہو چکا ہے، جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس کے وکرم لینڈر نے چاند کے جنوبی پول پر یعنی جنوبی قطب پر، جہاں ہر وقت اندھیرا رہتا ہے، لینڈ کیا ہے۔ انڈیا اس بات کا دعوے دار ہے
اور یہ کہ وہ چاند پر لینڈ کرنے والا دنیا کا چوتھا اور چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈ کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس بات کا دعوے دار ہے انڈیا۔ اب چاند پر پہنچنے کی انسانی کاوش کے سلسلہ میں کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا انسان واقعتاً چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو چکا ہے؟ نمبر 2، کیا انسان کا چاند پر پہنچنا اس کے لیے کوئی سود مند بھی ہے؟ انسان کو اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا یا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے مستقبل قریب یا بعید میں؟ نمبر 3، کیا چاند پر جاندار اجسام موجود ہیں؟ نمبر 4، چاند کی فضا کیسی ہے؟ نمبر 5، چاند پر موسم کیسا ہے؟ کیا وہاں ایک ہی موسم رہتا ہے یا کئی موسم ہیں؟ سال میں کتنے موسم آتے ہیں؟ نمبر 6، کیا وہاں ہوا اور پانی موجود ہے؟ اور 7واں سوال یہ کہ کیا چاند پر انسانوں کی آباد کاری ممکن ہے؟ سائنس کے میدان میں ہونے والی روز افزوں ترقی اور خاص طور پر خلائی سائنس میں ہونے والی پیش رفت سے 90% یہ بات درست لگتی ہے کہ امریکہ، روس اور چین جیسے ترقی یافتہ ممالک واقعتاً چاند کی سطح تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، تاہم ان ممالک نے چاند پر پہنچ کر جو معلومات ہم تک بہم پہنچائی ہیں، دنیا کے انسانوں تک پہنچائی ہیں، وہ متحیر کن ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ چاند پر فضا موجود ہی نہیں ہے سرے سے، یعنی ہوا موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جاندار زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جاندار آکسیجن کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں پتہ ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں، اس حقیقت سے ہم آگاہ ہیں کہ جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، اور پودوں کے زندہ رہنے کے لیے، پودے بھی جاندار ہیں، پودوں کے زندہ رہنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہونا ضروری ہے، آکسیجن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پودے دن کے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، رات کے وقت آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ جانور جو ہیں وہ دن کے وقت اور رات کے وقت ہمہ وقت آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کی بات وہاں سنی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں ہوا موجود نہیں۔ چاند پر ہوا موجود نہیں، ہوا موجود نہ ہو تو ایک آدمی کی بات دوسرا آدمی سن ہی نہیں سکتا عزیزان من، کیونکہ ہماری آواز جو ہے یہ تو ایک توانائی ہے، آواز ایک انرجی ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو ہم اپنے منہ سے جو الفاظ نکالتے ہیں وہ انرجی ہوتی ہے، تو وہ انرجی جب ہوا سے ٹکراتی ہے نا، جو ہمارے اطراف میں ہوا موجود ہے، جب اس ہوا سے ٹکراتی ہے تو ہوا دبتی ہے۔ جب ہوا دبتی ہے تو اس میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، یہی لہریں دوسرے آدمی کے کان تک پہنچتی تو وہ الفاظ آدمی سنتا ہے۔ اگر چاند پر ہوا ہی موجود نہیں، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ موجود نہیں، آکسیجن موجود نہیں، نائٹروجن، ہوا تو انہی چیزوں کا مجموعہ ہے نا، امیزہ ہے کچھ گیسوں کا، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، آبی بخارات ہیں جی، اور چھوٹی چھوٹی گیسیں ہیں، تو ان گیسوں کا مجموعہ ہے ہوا۔ اگر وہاں ہوا ہی موجود نہیں تو ایک آدمی کی بات دوسرا آدمی نہیں سن سکتا، کیسے سنے گا وہ بات؟ آکسیجن موجود نہیں تو وہاں جاندار زندہ کیسے رہیں گے؟ تو یہ حقائق ہیں چاند کے بارے میں، جو ناسا اور مغربی ویسٹرن یونین اور رشیا کہ جو لوگ چاند کی بلندی تک پہنچے، انہوں نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چاند کے جس حصہ پر امریکہ، روس اور چین اترے ہیں وہاں پانی بھی موجود نہیں ہے۔ پانی بھی موجود نہیں ہے تو وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زندگی ممکن ہو، کیونکہ پانی اگر موجود ہو تو چلو پانی کو پھاڑ کر برق پاشیدگی کر کے ہم اس سے آکسیجن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہائیڈروجن بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ پانی تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے، H2O ہے، دو حصے اس میں ہائیڈروجن ہے، ایک حصہ اس میں آکسیجن ہے حجم کے لحاظ سے، H2O۔ اگر اسی برق پاشیدگی کر دی جائے تو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تحلیل ہو جائے گا، ہائیڈروجن سے گاڑیاں چلائی جا سکتی ہیں، آکسیجن سے جاندار زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں۔ رشیا، چائنا، امریکہ کے سائنسدان ہم تک یہ بات واضح کر چکے ہیں، ہمیں بتا چکے ہیں کہ چاند پر فضا موجود ہی نہیں ہے، وہاں پر ہوا موجود ہی نہیں ہے۔
تو وہاں زندگی ناممکن ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ چاند کی سطح پر دوسرے سیاروں، سیارچوں وغیرہ سے آنے والے پتھر وقتاً فوقتاً برستے رہتے ہیں اوپر سے۔ جی ہاں، پتھر برستے رہتے ہیں، زمین پر بھی یہ برستے ہیں، لیکن زیادہ دور ہونے کی وجہ سے زمین پر پہنچتے یہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ذرات میں بدل جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے مکان کی چھت پر ایک برتن صاف کر کے رکھ دیں، بالکل صاف شفاف، مٹی کا ذرہ بھی نہ ہو اس پر، وہ چھت پر رکھ دیں، 24 گھنٹوں کے بعد آپ اس برتن کو دیکھیں، اس پر گرد پڑی ہوگی۔ یہ گرد کہاں سے آ گئی؟ ہماری زمین کی فضا کے اندر یہ گرد موجود ہے، مٹی کے ذرات موجود ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اوپر سے آتے ہیں، سیاروں سے، سیارچوں سے، وہ گرد و غبار کے جو ہلکے سیاروں کے ارد گرد گردش میں رہتے ہیں ہم وقت، وہاں سے آ رہے ہیں یہ ذرات۔ یہ زمین کے اپنے نہیں ہیں، زمین کے اپنے ذرات تو قریب قریب ہوتے ہیں، بلندی پر زیادہ، جو ذرات ہیں وہ اوپر سے ہی آ رہے ہیں۔ تو چاند تک جو پتھر گرتے ہیں وہ ریزہ ریزہ اتنے نہیں ہوتے، وہ پتھروں کی صورت میں چاند پر گرتے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، ان تین حقائق کی موجودگی میں اب ہم بھارت کے دعویٰ کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کہاں تک درست ہے۔ اب دیکھتے ہیں بھارت کا دعویٰ کہاں تک درست ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ چاند کے بارے میں ناسا، ویسٹرن یونین، روس اور چین مکمل تحقیق کر چکے ہیں، اور وہ چاند کو ایک بے آب و گیاہ وجود سمجھ کر اس خیال کو ذہن سے جھٹک چکے ہیں، اس خیال کو ذہن سے نکال چکے ہیں کہ وہاں زندگی ممکن ہے۔ اس لیے اب وہ چاند پر اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ جی ہاں، دنیا چاند کا خیال ترک کر کے دوسرے سیاروں کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہاں زندگی ممکن نہیں، نہ ہوا ہے، نہ آکسیجن ہے، نہ پانی ہے، اوپر سے پتھر برستے ہیں، اور آکسیجن اور پانی دستیاب بھی کر لیے جائیں تو پھر بھی اوپر سے برسنے والے پتھر انسانی آبادی کو کہاں زندہ رہنے دیں گے؟ عزیزان، ہماری کیکشا ملکی وے جو ہے، اس میں اور بہت سارے سورج ہیں اور بہت سارے سیارے ہیں۔ دنیا کی توجہ، دنیا کا دھیان، چائنا کی توجہ، امریکہ کی توجہ، ویسٹرن یونین کی توجہ، ناسا کی توجہ اب ان کی طرف ہے، ان سیاروں، ان سیارچوں کی طرف ہے جو ملکی وے کے اندر دوسرے سیار کے موجود ہیں۔ تو بھارت کو کیا شوق اٹھا ہے کہ وہ چاند کے جنوبی تاریک حصہ کو سر کرنے کے لیے سرگرداں ہے؟ جب چاند کے شمالی حصہ پر پانی اور ہوا موجود نہیں تو جنوبی حصہ پر وہ کہاں سے ہوں گے؟ زمین کے ایک حصہ پر آکسیجن موجود ہے تو باقی ماندہ حصہ پر موجود نہیں ہے، حالانکہ دنیا تو 7 بر اعظم پر مشتمل ہے۔ ہماری یہ زمین 7 بر اعظم پر مشتمل ہے، 7 ٹکڑے ہیں اس کے۔ شمالی امریکہ میں بھی ہوا ہے، آکسیجن ہے، جنوبی امریکہ میں بھی آکسیجن ہے، پھر افریقہ کے اندر بھی آکسیجن ہے، یہاں ہمارے ایشیا کے اندر بھی آکسیجن ہے، انٹارکٹیکا کے اندر بھی آکسیجن ہے، آسٹریلیا کے اندر بھی آکسیجن ہے، تمام بر اعظموں میں آکسیجن ہے۔ تو چاند کے ایک حصے میں پانی نہیں ہے، دوسرے حصے میں پانی ہوگا، ایک حصے میں آکسیجن نہیں ہے، دوسرے حصے میں آکسیجن ہوگی۔ یہ بھارت کے بیوقوف لوگوں کی سوچ ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر بالفرض محال معمولی مقدار میں پانی مل بھی جائے تو اس سے اتنی آکسیجن تو پیدا نہیں کی جا سکتی کہ وہاں انسانوں کا زندہ رہنا ممکن بنایا جا سکے۔ دراصل چاند پر جانے کا دعویٰ بھارت کا ایک سیاسی سٹنٹ ہے، حقیقت یہ ہے، اور ڈھونگ ہے 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے۔ پلوامہ اور بالاکوٹ کے ناکام مارکوں کی طرح بھارتی عوام کے ساتھ بولے جانے والا یہ ایک جھوٹ ہے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور اس مقصد کے لیے امریکہ، یورپی یونین، روس اور چین کے سائنسدانوں کی مٹھی گرم کر کے انہیں چپ کرایا گیا ہے کہ وہ خاموش رہیں اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے قبول کریں۔ انڈیا کی یہ پرانی عادت ہے، جھوٹ تو اس قوم کی جو ہے نا وہ رگ رگ کے اندر موجود ہے، ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکوں کے ساتھ دھوکہ دینا۔ اب کھانسی کیسے شربت دنیا کو بیچے جا رہے ہیں جیسے دنیا مر رہی ہے، کئی ممالک کے ہزاروں باشندے، لاکھوں باشندے مر گئے ان کی کھانسی کا شربت پی کر۔
ایسے فراڈی یہ لوگ ہیں، یہ ایسی فراڈیا قوم ہے یہ۔ اور ان کی یہ جو دھوکہ دہی، اس کی تازہ ترین مثال یہ آپ کو بتاؤں کہ بھارت نے اس کے عوض اپنے 2 بڑے صوبے، یعنی چائنا کو چپ کرانے کے لیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے خاموشی سے سنتے رہو، چائنا کو اپنے 2 بڑے صوبے اروناچل پردیش اور لداخ چین کے حوالے کر دیے، صرف چائنا کو چپ کرانے کے لیے۔ چند روز قبل ہی چین نے اپنے ملک کا نیا نقشہ جاری کیا ہے، جس میں اروناچل پردیش اور لداخ کو چین کا حصہ دکھایا گیا ہے، لیکن بھارت چائنا کے اس نقشے پر خاموش ہے، ابھی تک اس نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اس پر۔ عزیزان ایمان، بھارت کی خاموشی جو ہے، حقیقت میں بھارت کی یہ خاموشی جو ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک مفہوم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سچ بھی یہی ہے کہ بلا شبہ بھارت دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو ایک جھوٹا ہیرو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے جو اس نے کیا نہیں ہے۔ دراصل یہ شعر تو مارا ہے ویسٹرن یونین نے، ناسا نے، چائنا نے، رشیا نے، اور اس کا گوشت کھا کر ہڈیاں چھوڑ کر یہ ممالک چلے گئے۔ اب ہندوستان جو ہے ان ہڈیوں پر آ کر کھڑا ہو کر دعویٰ کر رہا ہے تو یہ شعر تو میں نے مارا، یہ شکار میں نے کیا، اس کی ہڈیوں پر کھڑے ہو کر دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ اس قسم کی قوم ہے۔ عزیزان ایمان، اگر وہاں ہندوستان پہنچا بھی ہے تو وہاں نہ آکسیجن موجود ہے، نہ وہاں پر پانی موجود ہے۔ پانی کی عدم موجودگی میں، آکسیجن کی عدم موجودگی میں بھارت کا وہاں پہنچنا کسی کام کی بات نہیں، کسی فائدے کی بات نہیں ہے۔ وہ ممالک جو اس سے پہلے چاند پر پہنچ چکے ہیں وہ اس حقیقت کو آشکار کر چکے ہیں کہ وہاں پانی، ہوا موجود نہیں ہے۔ اب وہاں جانا سود مند نہیں ہے، اب نئے سیاروں کو تلاش کرو، مریخ کی طرف چلو۔ اب دنیا کی توجہ مریخ کی طرف ہو چکی ہے۔ تو بھارت کی یہ صورتحال جو ہے، یہ چائنا کے حوالے سے اس کی یہ خاموشی بہت بڑا معنی رکھتی ہے، بہت بڑا مفہوم رکھتی ہے، اور حقیقت یہ ہے عزیزان ایمان کہ سچ بھی یہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔